لك الحمد يا الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. آئیے ہمراہ نبی پاک کی بارگاہ میں درود و سلام کی سوغات پیش کریں، پڑھیں بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا لائق مبارکباد ہے آپ سبھی حضرات، بالخصوص قاسم بھائی کہ انہوں نے اپنے بچوں کے عقیقے کے سلسلے میں محفل پاک کا انعقاد کر کے ہمیں اور آپ کو نیکیاں کمانے کا موقع عنایت کیا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے جائز کاروبار میں، دکان میں، کھیتیوں میں، مکان میں برکتیں نازل فرمائے، اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سبوں کی جائز دلی تمناؤں اور ارادوں کو پورا فرمائے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا، اور دل ابس خوف سے پتاسا اڑا جاتا ہے، دل ابس خوف سے پتاسا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا، اور آسماں خواہ زمیں خواہ زمانہ مہماں، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا خوف ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وقت کافی ہو چکا ہے اور ایسے وقت میں کچھ ہی باتیں جو آپ کے دلوں تک اثر انداز ہوں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک ہم سبوں کی حفاظت فرمائے۔ آپ نے دلشاد بھائی کو سنا، بڑا لاجواب انداز ہے، لیکن اس سے زیادہ پکڑ ان کی فوٹو کو ہوتی ہے۔ اگر ملاقات ہو جائے تو جس طرح یہ اسٹیج پر نوازتے ہیں اسی طرح ہوٹلوں پر بھی مہمان نوازی کرتے ہیں، لمحہ گواہ ہے۔ ہاں، اور آپ دیکھ رہے ہیں منبر رسول پر دنیا سنیت کا وہ عظیم اور دنیا سنیت کی وہ بہترین ذات جس کو خطیب الہند مفکر اسلام نقاد قوم ملت حضرت علامہ یامین رضا صاحب کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ بڑے اچھے خطیب ہیں، اچھے عالم ہیں، آپ ان کو صرف امام کی حیثیت سے جانتے ہیں، یہاں سے ہٹنے کے بعد لوگ ان کو خطیب کی حیثیت سے، یہ میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، الحمدللہ میں سچ ہی بولتا ہوں اور سچ ہی بولتا ہوں۔ آپ دلشاد بھائی کو جانا بھی تھا، پتہ نہیں کیا ہوا، میرے ساتھ جائیں گے یا یہ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی راستے میں حفاظت فرمائے۔ تو میں چند باتیں آپ کو بتاؤں
عقیقہ کیا ہے؟ عقیقے کا معنی کیا ہے؟ عقیقہ آپ لغوی اعتبار سے دیکھیں یا نیو ڈکشنری کے اعتبار سے دیکھیں، لفظ عقیقے کا معنی آتا ہے پھاڑنا، اور اس کا اصطلاحی معنی آتا ہے وہ جان جو گروی رکھی، یعنی وہ جان جو رہن رکھی ہوئی ہو، اس جان کے بدلے اللہ کے راستے میں جانور قربان کر کے اس جان کو آزاد کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ عقیقے کی محفل ہے، اور اس عقیقے میں قاسم بھائی نے 3 بچوں کو شریک کیا، 2 بیٹے اور 1 بیٹی، 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی، اور خود بھی ماشاءاللہ شادی ہے۔ عقیقہ کوئی بھی کسی بھی وقت میں کرا سکتا ہے، کوئی شریعت میں حد متعین نہیں کی، لیکن 7ویں دن یہ زیادہ بہتر رہتا ہے، لیکن اب شریعت یہ کہتی ہے آپ کے پاس اتنا نہیں ہے تو آپ اپنی عمر میں جب تک اس دنیا میں رہیں کسی بھی حصے میں آپ عقیقہ کرا سکتے ہیں۔ بہرکیف اللہ ہم سبوں کو اپنی امان میں رکھے اور ہم سبوں کو ایک اور نیک بنائے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ نے بے شمار نعمتیں ہمیں دی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت بیٹا ہے، اور دوسری جو نعمت یعنی ہم کو رحمت کی شکل میں دی ہے وہ اللہ نے بیٹی عطا کی ہے، بیٹی، یعنی بیٹی ہمارے اور آپ کے لیے یہ رحمت ہے۔ اور آقا کونین فرماتے ہیں لوگوں، جب اللہ رب العزت اپنے کسی بندے کو بھیجتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے دنیا میں چلا جا، اپنے باپ کی مدد کرنا، اپنے باپ کا دست و بازو بن جانا۔ اور جب کسی بندی کو بھیجتا ہے، یعنی اپنی زبان میں یوں کہہ لیجئے، جب اللہ رب العزت کسی کی بیٹی کو اس زمین پر بھیجتا ہے تو میرا مولا فرماتا ہے اے میری بندی جا، تیرے باپ کی مدد میں کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ بیٹیاں رحمت ہے، بیٹیاں گھر کا اجالا ہے، بیٹیوں سے گھر روشن ہوتا ہے، اور جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں اس گھر میں اللہ کی جانب سے رحمت کی برسات۔ جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں اس گھر میں رحمت کی نہریں جاری ہوتی ہیں، اور آقا خود فرماتے ہیں جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائیں۔ جہنم سے آڑ ہے، جہنم سے پردہ ہے، اور جب انسان بیٹیوں کو برا سمجھنے لگتا ہے تو میرے آقا کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہیں پر آقا کونین بیٹیوں کی فضیلت کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، اگر کسی کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں، اگر کسی کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں، ان بیٹیوں کی وہ پرورش کر لے، ان کا نکاح کرا دے، اللہ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے سرکار اگر کسی کے پاس 3 بیٹیاں نہ ہو بلکہ 2 بیٹیاں ہو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں اگر کسی کے پاس 3 بیٹیاں نہ ہو، اگر 2 بیٹیاں ہو، ان 2 بیٹیوں کی پرورش کرے، ان کو دینی تعلیم سکھائے، ان کو پڑھائے لکھائے، ان کا شریعت کی روشنی میں
نکاح کر دے، آقا فرماتے ہیں اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ وہیں پر ایک صحابی اور کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں سرکار سنیے، اے میرے آمنہ کے لال سنو، اے مصطفیٰ جان رحمت سنو، اگر کسی کے پاس 3 بیٹیاں نہ ہو، اگر کسی کے پاس 2 بیٹیاں نہ ہو، اگر کسی کے پاس 1 بیٹی ہو، اس وقت آپ کا حکم کیوں ہوگا؟ آپ کا حکم کیا ہوگا؟ آمنہ کے لال فرماتے ہیں لوگوں، اگر کسی کے پاس 3 بیٹیاں نہ ہو، اگر کسی کے پاس 2 بیٹیاں نہ ہو، اگر کسی کے پاس 1 بیٹی ہو، وہ اپنی بیٹی کی پرورش کرے، اپنی بیٹی کو دینی تعلیم سکھائے، اپنی بیٹی کو قرآن پڑھائے، اپنی بیٹی کو حدیث کی تعلیم سکھائے، اور سکھانے کے بعد وہ اپنی بیٹی کا نکاح کر دے، اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے سرکار اگر کسی کے پاس 3 بیٹیاں نہ ہو، اگر کسی کے پاس 2 بیٹیاں نہ ہو، اگر کسی کے پاس 1 بیٹی بھی نہ ہو، اے آمنہ کے لال بولو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے لوگوں، اگر کسی کے پاس کوئی بھی بیٹی نہ ہو، ارے وہ بیٹی ہونے کی تمنا کر لے، میرا مولا اسے بھی جنت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ قدرت، فیضان سرکار مفتی اعظم ہند، نعرہ تکبیر۔ بیٹیوں سے گھر روشن، بیٹیوں سے گھر روشن۔ میں آپ کو بتاؤں کس طرح انسان اپنی بیٹیوں کی وجہ سے جہنم میں جانے سے بچتا ہے۔ آؤ، ایک صحابی رسول ہے، سرکار کے ایک صحابی ہے، 5 بیٹی ہو چکی، اور جب چھٹی بار ان کی اہلیہ امید سے ہوتی ہے، ان کے شوہر آئے اور کہا اے میری خاتون 5 ہو گئے، اگر چھٹی بار بیٹی ہوئی نا تو یاد رکھنا میں تجھے گھر سے نکالوں، یاد رکھنا میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ اتنا کہنا تھا نا، اللہ اکبر، وہ صحابیہ تھی تڑپ گئی، آپ کا کلیجہ کانپنے لگا، جسم تھر 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 تھرانے لگا، اور جب جسم تھر تھرانے لگا نا، آپ فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں جیسے ہی میں نے اپنی بیوی سے یہ جملہ کہا، مجھے رات ہی میں نیند آئی، میں نے دیکھا قبریں پھٹ گئی، قبریں پھٹی، اور جب قبریں پھٹی تمام مردے قبروں سے باہر آ گئے، اور جب تمام مردے قبروں سے باہر آ گئے سب کو میدان محشر میں جمع کیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے رب کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، اور میں جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا نا، اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں یہ میرا وہ بندہ ہے جس نے میری نافرمانی کی، اے فرشتوں یہ میرا وہ بندہ جس نے میری نافرمانی کی، میں اپنے گناہوں کی بنیاد پر جہنم میں جانے ہی والا تھا، اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں یہ میرا نافرمان بندہ ہے، اس کو پکڑو، اور پکڑنے کے بعد اسے جہنم میں داخل کر دو۔ یہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ کہا، اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں سنو، فرشتے میرے بازو پکڑتے ہیں، اور بازو پکڑنے کے بعد وہ مجھے جہنم کے پہلے دروازے پر لے کر جاتے ہیں۔ پہلے دروازے پر میں پہنچا، پہنچنے کے بعد میں نے اپنی بیٹی کو پہلے دروازے پر دیکھا، میری بیٹی کھڑی تھی، فرشتوں سے کہہ رہی تھی اے فرشتوں تم میرے باپ کو کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟
से कहते हैं ए बेटी, ए अंदर बंदिए खुदा, हम तेरे बाप को जहन्नम में डालने के लिए लेकर के जा रहे हैं। इतना सुनती है, उसकी बेटी कहती है ए फरिश्तों, जब तक के एक बेटी यहाँ पर मौजूद है अपने बाप को जहन्नम में जाने नहीं देगी। अल्लाह अकबर। बेटी वहां पर आड़ बनकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही बेटी वहां पर आड़ बनकर खड़ी हो गई, फरिश्तों ने रब की बारगाह में अरीजा पेश किया, ए परवरदिगार तेरी बंदी है, तेरी बंदी इसको जहन्नम में दाखिल नहीं होने देती है। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, अल्लाह फरमाता है दूसरे दरवाजे पर लेकर जाओ। दूसरे दरवाजे पर लेकर पहुंचे, वहां पर दूसरी बेटी खड़ी है। उसने भी कह दिया फरिश्तों, जब तक मैं यहाँ पर हूँ अपने बाप को जहन्नम में नहीं जाने दूंगी। रब की बारगाह में फरिश्ते अर्ज करते हैं, ए परवरदिगार तेरी बंदी यहाँ पर भी खड़ी है, जाने नहीं दे रही है। रब फरमाता है, ए फरिश्तों तीसरे दरवाजे पर लेकर जाओ। यहाँ तक के पास में दरवाजे पर पहुंचे। जैसे ही पास में दरवाजे पर पहुंचे, वहां पर उसकी बेटी खड़ी थी, और जैसे ही बेटी वहां पर खड़ी है, बेटी ने कहा था, ए फरिश्तों मैं अपने बाप को जहन्नम में दाखिल नहीं होने दूंगी। अल्लाह अकबर। रब की बारगाह में फरिश्ते कहते हैं, ए परवरदिगार ये तेरी बंदी यहाँ पर भी खड़ी है, ये भी अपने बाप को जहन्नम में दाखिल नहीं होने देती है। ए परवरदिगार बता तो सही, मेरा मौला जरा बता तो सही, हम करे तो करे क्या करें, हम करे तो क्या करें। रब की बारगाह से जवाब मिलता है, ए मेरे फरिश्तों मेरी इस बंदे को दूसरे दरवाजे से दाखिल करो। जैसे ही दरवाजे पर और छठे दरवाजे पर पहुंचने के बाद वो सिहाबी रसूल कहते हैं, मैं वहां पर पहुंचा, मेरी कोई बेटी नहीं खड़ी थी, मैं ये जहन्नम में डालने का हुक्म हो रहा था, फरिश्ते डालने ही वाले थे कि मेरी नींद खुल जाती है। जैसे ही मेरी आंख खुली थी, आंख खुलने के बाद मैं बेदार हो गया, नमाज़े फजर में सरकार की बारगाह में हाजिर हो गया। आकाए कौनैन ने फरमाया, मेरे सिहाबी जरा अपना मामला बता दे। उन सिहाबी ने कहा था, मेरे आका मामला ये था तो मेरे पैगंबर बोले, मेरे सिहाबी अगर तेरी छठी बेटी भी होती तो तेरी छठी बेटी तेरे लिए जहन्नम के लिए पर्दा बन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर। बेटियां अल्लाह की रहमत है, इनसे ना चिढ़ा करो, इनकी खिदमत किया करो। जितनी खिदमत तुम यहाँ कर लोगे उतना ही अज्र तुम मैदान महशर में इनकी वजह से। मैं आपको एक आखिरी बात बता दूं, याद रखना ये महफिलें कुछ लेने के लिए होती है, इन महफिलों से लिया जाता है, इन महफिलों से हासिल किया जाता है ताकि हम इनसे सबक हासिल करें। और हमने जो माजी में अपने गुजरे हुए जमाने में जो किया है, उन किए हुए कामों पर इजहार शर्मिंदगी करते हुए रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार। लेकिन देखो कुछ नहीं जाएगा हमारे साथ, कोई माल दौलत कुछ नहीं जाएगा अगर हमने औलाद अच्छी छोड़ी, अगर हमने बेटियों को दीनी तालीम दिला करके इस दुनिया से रुखसत हो गए, बेटों को क़ारी कुरान, हाफिज़ कुरान, आलिम कुरान बनाकर चले गए, तो याद रखना यही बेटियां और यही बेटे हमारे और आपके लिए बख्शिश का जरिया बन जाएंगे। और अगर हमने अपने बेटों को दुनियावी तालीम तो दिलाई, दीनी तालीम नहीं दिलाई, मेरा बेटा फिल्म देखने लगा, मेरा बेटा शराब पीने लगा, मेरा बेटा जुआ खेलने लगा, मेरा बेटा ज़िना के अड्डों को आबाद करने लगा, गुनाहों में मुलव्विस हो गया, तो याद रखना जहां पूछताछ और सवालो जवाब उसके बेटे से होंगे, वहीं पर उसके बाप से भी सवालो जवाब। और मरने के बाद नेक औलाद ही काम आती है, मरने के बाद नेक औलाद। और अगर औलाद नेक नहीं है
تو اس کا مواخذہ ہم سے بھی لیا جائے گا۔ میں ایک آخری بات بتاؤں کس طرح کام آتی ہے۔ آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حالات بہت تیزی سے بدلتے ہیں، یہاں تک کہ حالات اتنی تیزی سے بدلے کہ آپ کے زمانے سے ملا ہوا زمانہ ایسا زمانہ ہو گیا کہ لوگ آپ کے زمانے کو اور اس زمانے کو لوگ تفریق یعنی فرق کرنے لگے۔ لیکن اسی زمانے میں ایک بہت ہی نیک انسان تھا، اتنا بڑا نیک انسان تھا۔ وہ انسان جب اپنی زندگی کا مواخذہ کرتا ہے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرتا ہے، کرنے کے بعد اپنی زندگی کا حساب لگاتا ہے اور اپنے دل میں کہتا ہے اے بندہ خدا، تو نے اللہ کی نعمتیں استعمال کی، اللہ نے مرغن و منزل غذائیں دی، لیکن تو نے ان غذاؤں کو کھانے کے بعد اللہ کا شکر کیسے ادا کیا؟ اے انسان ذرا تو اپنی پچھلی زندگی کو دیکھ لے، اے انسان تو اپنی پچھلی زندگی کا ذرا حساب لگا لے۔ اللہ اکبر۔ وہ انسان اپنی زندگی کا حساب لگانے کے بعد فوراً حکم دیتا ہے میرے شہزادے ادھر آ جا۔ آپ کا شہزادہ آتا ہے، آنے کے بعد وہ باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے اے میرے شہزادے، ہر حکم تو نے میرا مانا ہے، لیکن آج میں تجھ کو ایک ایسا حکم دیتا ہوں، اس حکم پر تجھے عمل کرنا پڑے گا۔ وہ کہنے لگا ابا بولو تو صحیح، کون سا ایسا حکم ہے جس حکم پر مجھے عمل کرنا ضروری ہے؟ اب باپ کہتا ہے میرے لال، میرا حکم یہ ہے ایک رسی کو لے کر کے آ جاؤ۔ اب بیٹا رسی لے کر کے آتا ہے، آنے کے بعد بیٹا رسی لے کر کے آیا۔ باپ نے کہا تھا میرے بیٹے میرے ہاتھوں کو باندھ دو، ایسے ہی اس نے کہا تھا اے میرے بیٹے میرے ہاتھوں کو باندھ دو۔ اس نے اپنے باپ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا اے میرے ابا، ہر حکم مانوں گا لیکن آپ کا یہ حکم نہیں مانوں گا، آپ کا اس حکم پر عمل نہیں کروں گا۔ لیکن باپ کا حکم تھا، باپ نے کہا تھا بیٹے تمہیں ماننا پڑے گا۔ اس بیٹے نے اپنے باپ کے ہاتھوں کو باندھنا شروع کر دیا۔ اب باپ کی زبان چلتی ہے، باپ کہتا ہے میرے شہزادے میرے پیروں کو بھی باندھ دے۔ اللہ اکبر، اس کے پیروں کو بھی باندھ دیا جاتا ہے۔ باپ کہتا ہے اے میرے پردے میرے بیٹے، اب جو رسی بچی ہے اس رسی کو تو میری گردن میں ڈال دے۔ اس کی گردن میں رسی کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اب بیٹے سے باپ بولتا ہے اے میرے شہزادے، اس رسی کو پکڑ، اور پکڑنے کے بعد گھر سے گھسیٹتا ہوا لے کر کے چل، مسجد کے ایک کونے میں تو مجھے پھینک دے، مسجد کے ایک کونے میں تو مجھے گھسیٹ کر ڈال دے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، اس بیٹے کی زبان پر تالا لگ جاتا ہے، بیٹے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، بیٹا رونے لگتا ہے، اپنے باپ کی بارگاہ میں رو رو کر عریضہ پیش کرتا ہے اے ابا جان، نہیں، ہر حکم مانوں گا لیکن یہ نہیں مانوں گا۔ اے میرے بابا جان، اگر میں آپ کو گھسیٹتا ہوا چوراہوں سے گزروں گا، آپ کو گھسیٹتا ہوا گلیوں سے گزروں گا، آپ کو گھسیٹتا ہوا میدانوں سے گزروں گا، لوگ جمع ہوں گے، لوگ مجھے برا کہیں گے، کتنا نالائق بیٹا ہے جو اپنے باپ کی اتنی بے قدری کر رہا ہے، کتنا نالائق بیٹا ہے جو اپنے باپ کی بے عزتی کر رہا ہے، کتنا نالائق بیٹا ہے جو اپنے باپ کو ستا رہا ہے، اپنے باپ کے اوپر اتیاچار اور ظلم و ستم کر رہا ہے۔ اے میرے ابو، ہرگز ایسا عمل نہ کرنے کا حکم دو۔ اللہ اکبر، باپ نے جب اتنا سنا، سننے کے بعد اب باپ جلال میں آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے اے میرے شہزادے، جو میں حکم دیتا ہوں اس حکم پر عمل کر لو۔ اللہ اکبر۔ اب
बेटा अपनी जबान से बाप की बारगाह में अर्ज करता है, ए परवरदिगार, ए मेरे प्यारे अब्बा बताओ तो सही, लोग कहेंगे तो मैं उनका क्या जवाब दूंगा, लोग बुरा कहेंगे तो क्या जवाब दूंगा, लोग गालियां देंगे तो क्या जवाब दूंगा, लोग मारेंगे तो क्या जवाब दूंगा। अल्लाह पर इतना कहने के बाद उसका बाप बोलता है, मेरे शहजादे, अगर दुनिया के लोग कहे एक बेटा अपने बाप के ऊपर अत्याचार कर रहा है, एक बेटा अपने बाप के ऊपर जुल्म सितम कर रहा है, एक बेटा अपने बाप को मार रहा है, ए मेरे प्यारे बेटे, दुनिया वालों से ये कह देना, मेरा बाप तुम्हारी नजरों में बड़ा नेक था, मेरा बाप तुम्हारी नजरों में बहुत अच्छा था, मेरा बाप तुम्हारी नजरों में नमाजी था, मेरा बाप तुम्हारी नजरों में तहज्जुद गुजार था, मेरा नाम। लेकिन तुझे लोगों से कहना होगा, मेरा बाप अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाफरमान बंदा था, पूरी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजारी, पूरी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी करते हुए गुजारी। अल्लाह पर बेटे ने बाप की जबान से ये सुना, अब हाथ पाके बढ़ाता है, कांपने लगते हैं, फौरन चीख निकल गई और निकलने के बाद अपने बाप की बारगाह में अर्ज करता है, ए मेरे अब्बा, हरगिज मुझसे ये अमल नहीं होगा, हरगिज मुझसे ये काम नहीं होगा। अल्लाह अकबर, उसने इतना कहा, कहने के बाद लेकिन बाप ने डांट कर कहा था, ए मेरे लाल वही करो जो मैं कहता हूं। उसने रस्सी को डाला और रस्सी को डालने के बाद अब बेटा अपने बाप को घसीटता हुआ लेकर के जा रहा था। लोग कह रहे थे बड़ा जालिम बेटा है, लोग कह रहे थे बड़ा जाबिर बेटा है, लोग कह रहे थे अपने बाप पर अत्याचार करने वाला बेटा है, लोग कह रहे थे अपने बाप का ये जालिम बेटा है, अपने बाप पर अत्याचार करता नजर आता है। लेकिन उसकी जबान पर वही जुमले थे जो ये कह रहे थे, जो उसके बाप ने बताए थे, अपने बाप को गलियों में घसीटता हुआ, अपने बाप को गलियों से घसीटता हुआ मस्जिद के एक कोने में डाल देता है। डालने के बाद जैसे ही मस्जिद के एक कोने में डाला था, बाप ने आंखें खोली थी, आंखें खोलने के बाद रब की बारगाह में अरीजा पेश किया था, ए मेरे परवरदिगार, तू बड़ा रहीम है, ए मेरा मौला, मैंने तेरे रज़ा के लिए अपने आप को दलील कर लिया, तो परवरदिगार ने फरमाया, अरे मेरे बंदे, अरे तूने मेरी रज़ा के लिए अपने आप को दलील किया है, तो मैंने जन्नत के तमाम दरवाजे तेरे इस्तिकबाल के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मुफ्ती आसिम रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जवाब नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज है कोई जो इस तरह का काम कर ले? है कोई जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की फर्माबरदारी करे? लेकिन आज तो हमारा हाल ये है कि बाप अगर बुखार में पड़ा है तो बेटे को रहम नहीं आता। हालात यही। माँ अगर खांस रही है, खांस, तो बेटों को तरस नहीं आता कि जिस माँ के शिकम में मैंने पैर फैलाए हैं, मैं उसके लिए दवा का इंतजाम कर दूं। जिस बाप ने अपनी जवानी मेरे लिए गुजार दी, मैं अपने बाप के लिए दवा का इंतजाम कर दूं। ऐसा कोई नहीं। खुदारा अल्लाह से डरो। सभी को इस दुनिया से जाना है, सभी को इस दुनिया को छोड़ना है। कुछ नहीं रह जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा, सब यहीं के यहीं रह जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। मुसलमानों, वक्त है अल्लाह से डरने का, वक्त है खौफ खुदा में आंसू बहाने का। और जब वक्त निकल गया ना, तो याद रखना, अल्लामा यामीन साहब के जुमले तो नहीं देता है। अल्लामा क्या कह रहे थे? इन्होंने हमें समझाया कि अल्लाह को राजी कर लो, लेकिन हमने अल्लाह को राजी नहीं किया। अल्लाह ने मौका दिया बार बार,
لیکن اللہ نے ہمیں بار بار موقع دیا لیکن ہم نہیں سمجھے. اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا لیکن ہم نہیں سدھرے. آقا کونین فرماتے ہیں اے لوگوں یاد رکھو نیکی پرانی نہیں ہوتی، برائی کو بھلایا نہیں جاتا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جزا دینے والے کو فنا نہیں. تو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. اگر دنیا میں ہم اچھا کریں گے تو یاد رکھنا اس دنیا میں ہمیں اچھا پھل ملے گا، اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمیں اچھا پھل ملے گا. اور اگر ہم برا کریں گے تو یاد رکھنا اس دنیا میں بھی ہم ذلیل ہوں گے، اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمیں ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا. بہتر یہ ہے کہ اللہ کو منا لو، بہتر یہ ہے کہ اللہ کو راضی کر لو. ایک حدیث کا آخری ٹکڑا سناتا ہوا چلو. آقا کونین کے ایک صحابی ہیں جن کو محمد بن منقدر کہا جاتا ہے یا محمد بن المنذر کہا جاتا ہے. تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں یہ انسان اپنے گھر سے نکلنے کے بعد یہ پہاڑیوں میں پہنچتا ہے، اور پہاڑیوں میں پہنچنے کے بعد یہی انسان پہاڑیوں کے غار میں داخل ہو جاتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے، اور رونے چلانے کی آوازیں دور دور تک پھیلتی نظر آتی ہیں. لیکن یہی انسان ہے، اس کا رونا بند نہیں ہوتا ہے. اللہ اکبر، یہ انسان چلاتا ہوا نظر آتا ہے. آپ فرماتے ہیں لوگوں، نبی کونین کے صحابی فرماتے ہیں ہم نے اس راستے سے گزر کیا، اور گزر کرنے کے بعد ہم نے دیکھا ایک نبی کا دیوانہ ہے جو روتا ہے، ایک نبی کا دیوانہ ہے جو روتا ہے، ایک نبی کا مستانہ ہے جو روتا ہے. اس کی آنکھ سے جو آنسو نکلتا ہے اس آنسو کو زمین پر نہیں گرنے دیتا، بلکہ اس آنسو کو وہ اپنے چہرے پر مل لیتا ہے. ملنے کے بعد اپنے رخساروں پر ملتا ہے، اپنے ماتھے پر ملتا ہے. لوگوں نے پوچھا تھا اے انسان بتا تو صحیح، تو خوف خدا میں روتا ہے، تیری آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، لیکن اس آنسو کو تو زمین پر گرنے کیوں نہیں دیتا؟ ان آنسوؤں کو تو اپنے چہرے پر کیوں ملتا ہے؟ ان آنسوؤں کو تو اپنے ماتھے پر کیوں ملتا ہے؟ اپنے جسم کے حصے پر کیوں ملتا ہے؟ اپنی باڈی پر کیوں ملتا ہے؟ تو اس نے کہا تھا سنو، ارے آنسوؤں کو ملنے کا مسئلہ یہ ہے، آقا نے فرمایا ارے جو آنسو گناہوں کو یاد کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں نکلے اور جسم کے جس حصے پر لگ جائے، پروردگار جہنم کی آزادی اس حصے کو عطا فرما دے. گناہوں سے بچو، برائیوں سے بچو. حالات تب تم چلے جاؤ. کوئی بھروسہ نہیں ہے، اشاروں میں چند جملے سمجھ لو. تب لوگ آ جائیں ہماری سب کچھ برباد کر دے، عزت روح میں سب کچھ کر دے. پہلے اپنے آپ کو مضبوط کر لو. ایمان مضبوط ہے تو ہم مضبوط ہیں، اور ایمان اگر مضبوط نہیں تو پھر یاد رکھنا گلے کٹانے کے لیے تیار رہو.